آپ کے سامنے ایک روایت کو بیان کرنا ہے، وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات طولانی نہ ہو جائے، میں صرف آپ کے سامنے روایت کے جملوں کے مختصر طور پر جو ہے وہ ترجمے پیش کر رہا ہوں۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ ملک کو، فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تم پوری رات جو ہے وہ صدا دو، ندا دو اور میرے بندوں کو پکارو۔ تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے صدا دیتا ہے، ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی مومن بندہ ہے کہ جو اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ کو طلوع فجر سے پہلے پہلے پکارے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ کوئی ہے جو طلوع فجر سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اسے بخش دے۔ یہ کون سا طلوع فجر ہے؟ یہ شب جمعہ ختم ہونے کے بعد جو طلوع فجر نمودار ہوگی روز جمعہ کی، یہ وہ طلوع فجر ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مومن بندہ ہے جس پر روزی تنگ ہو گئی ہو اور وہ شب جمعہ میں روز جمعہ کے طلوع فجر کے وقت دعا کرے تاکہ اللہ اس کی رزق میں، اس کی روزی میں وسعت عنایت کرے اور اس کی روزی کو بڑھا دے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک جملے کی تشریح کرتا چلوں۔ یہاں جو کہا گیا ہے روزی کی وسعت، وسعت رزق، آپ دیکھیں رزقاً واسعا، وسعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو روایات میں وسعت مراد ہے، یہاں محض اور فقط زیادتی رزق مراد نہیں ہے کہ رزق آپ کو بہت زیادہ مل جائے۔ یہاں پہ وسعت سے اشارہ ہے اس طرف کہ روزی ایسی ہو کہ جس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں، دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے کہ ہمیں بہت سارے افراد مل جائیں گے، ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن ان کے پاس اس کو استعمال کرنے کا، اس کو یوز کرنے کا موقع نہیں ہے، یا ان کی حالت ایسی ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جہاں بھی زیادتی یا وسعت کا لفظ ہے دعاؤں کے اندر، وہاں پر زیادتی، ایسی زیادتی مراد ہے کہ جو صاحب روزی کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ فقط زیادتی کا مال نہیں ہے بلکہ صاحب جو ہے روزی کو فائدہ پہنچانے والی زیادتی مراد ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس شب جمعہ کے حوالے سے، بہت سارے اعمال ہیں جو شب جمعہ اور روز جمعہ کے حوالے سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ آخر کلام میں